اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں خودکشی کا واقعہ ہوا جو کہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچا ہوگا۔ ایک 12 سالہ معصوم بچی نے خودکشی کر لی۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اس نے خودکشی کی؟ اس کی خودکشی کے بعد ایک خط سامنے آیا ہے جس میں اس نے وجوہات بتائی ہیں، وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ 12 سال کی بچی کا خودکشی سے پہلے لکھا گیا خط کچھ اس طرح ہے کہ مجھے اپنے والدین سے نفرت ہے، کیونکہ جب مجھے اور میری بہن کو سر درد تھا تو میری امی نے میری بہن کا خیال رکھا اور اسے کہا کہ ٹیوشن پر نہ جاؤ، لیکن میری پرواہ نہیں کی اور مجھے ٹیوشن پر بھیج دیا۔ جب ہم دونوں ٹیب استعمال کر رہی تھی تو میرے ابو نے مجھے ڈانٹا، جبکہ میری بہن کو نہیں ڈانٹا۔ پھر میری بہن ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی تھی تو اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی تھی تو مجھے ڈانٹا گیا۔ اور جب میں اوپر چھت پر جا رہی تھی تو میری امی نے مجھے ڈانٹا، اور جب میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھی تو میرے ابو نے مجھے ڈانٹا، لیکن دوسرے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں کہا۔ اس لیے میں اپنے والدین سے نفرت کرتی ہوں۔ میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں زیادہ مضبوط نہیں ہوں، میرا دل دکھی ہے۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ ذرا سوچیں، یہ بچی صرف 12 سال کی ہے، 22 یا 32 سال کی نہیں ہے۔ اس بچی کا خط پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کو والدین کے پیار کے احساس کی ضرورت تھی، حوصلے کی ضرورت تھی، جو اس کو صرف اور صرف والدین نے فراہم کرنا تھا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کا حوصلہ بننا تھا وہی اس کی موت کی وجہ بن گئے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ والدین کی ہی ذمہ داری ہے، جنہوں نے ایک تو بچوں میں سلوک کرتے وقت فرق مساوی نہ رکھا، اور دوسرا ہر بات یا کام پر واضح طور پر یہ جتایا کہ یہ بچی کمتر ہے یا پھر عمر میں سب سے بڑی ہے، اس لیے اس بچی کو یہ فرق برداشت کرنا پڑا۔ والدین اکثر بڑے بچوں پر سختی زیادہ کرتے ہیں، جبکہ یہ سلوک بالکل غلط ہے یا زیادتی ہے۔ اکثر والدین بڑے بچوں کی پٹائی ڈانٹ اس لیے بھی زیادہ کر دیتے ہیں کہ وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے سبق بنے، کیونکہ چھوٹے بہن بھائی بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ کر ہی وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے والدین سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑے بچے کو پہلے سیدھا کیا جائے، باقی بچے خود لائن پر آ جائیں گے، مگر ٹریننگ کا یہ بھی سلسلہ غلط ہے۔ ٹریننگ کا یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ سب بچوں کے سامنے سب کو سمجھائیں، مگر بڑے بچے کو پیار سے یا ہلکی پھلکی ڈانٹ سے سمجھایا جائے کہ آپ بڑے ہو، ہمیں آپ سے بہت پیار ہے، آپ سمجھدار ہو، چھوٹے بہن بھائی آپ کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ غلطی کریں گے تو سب آپ کو دیکھ کر یہی کریں گے، اس لیے آپ کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ آپ اچھے کام کریں گے تو چھوٹے بہن بھائی بھی آپ کو دیکھ کر وہی کچھ سیکھیں گے۔ آپ بڑے ہیں، ہمیں آپ سب سے ایک جیسا پیار ہے، مگر آپ چھوٹے بہن بھائیوں کو ٹریننگ دیا کریں۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے، مگر والدین سیدھا اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑا بچہ یا بیٹیاں ٹراما میں چلی جاتی ہیں۔ یہ سب کنڈیشن ٹرامیٹک ہے، جس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بیٹی نے خودکشی کر لی، کیونکہ وہ اس سلوک کو ستیلا پن سمجھ رہی تھی، اپنی ذات کو کمتر سمجھنے لگی تھی، اور یہ سلوک آخر خطرناک رزلٹ دے گا۔ اپنے بچوں پر رحم کریں، ان کے جذبات احساسات کو سمجھیں، احساس کریں۔ بچوں میں ایک جیسا سلوک نہ کرنا ان پر کتنے برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، چھوٹی عمر میں انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ناسمجھ ہوتے ہیں۔ دل چھوٹا مگر نازک ہوتا ہے، 1-2 سال بڑا بچہ بھی آخر بچہ ہی ہوتا ہے۔ سلوک ایک جیسا رکھیں تاکہ آپ کی اولاد ذہنی طور پر کسی بگاڑ کا شکار نہ ہو۔ بچے زبان سے نہیں کہتے، دل میں رکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں اور رویوں سے نوٹ کیا کیجیے، آخر وہ کیا چاہتے ہیں، کیوں ایسی خاموشی یا اکھڑا پن آ چکا ہے۔ آخر آپ کے بچے ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، ایک چھوٹی سی بچی کی باتیں تھی جو کہ آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔